اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلما، یہ کون ہے؟ فلما اسلما، اللہ کے ایک بندے نے خواب دیکھا، نام میں نہیں لیتا کیونکہ مجھے منع ہے۔ اللہ کے ایک بندے نے خواب دیکھا جو جلیل القدر پیغمبر ہے، صرف پیغمبر نہیں، اللہ کا جگری دوست ہے، جس کا نام خلیل ہے، لقب ہے، نام اور ہے، خلیل الرحمن ہے، خلیل اللہ ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو بولے ذبح نہیں کر رہا ہوں، ذبح کر، کیا کر رہا ہوں؟ ذبح تو جانور کو کہتے ہیں، جس کو ذبح کیا جاتا ہے اسے ذبح کہتے ہیں، اور ذبح کرنے کو ہاں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ذبح کا معنی مذبوح، تو ذبح مذبوح کو کہتے ہیں، ذبح ہونے والے کو کہتے ہیں۔ فعل ذبح جو ہے نا وہ ذبح ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب وہ صبح اپنے بیٹے سے کہہ دیتے اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ میں نہ آئی، 100 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن رات کو دوبارہ خواب آیا کہ ذبح کر رہا ہوں بیٹے کو، پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئی، ذہن مطمئن نہ ہوا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے، تیسرے دن خواب آیا، پھر اونٹ ذبح کیے، چوتھے دن اللہ فرمایا تینجو پیا تھا اپنے بیٹے ذبح کا، کہاں کے ذبح کے دوست؟ نہیں، ماجرا یوں نہیں ہے۔ آپ تو باپ کی بات کر رہے ہیں جو خلیل اللہ ہے، یہاں تو بیٹا ہے جو خلیل اللہ نہیں ہے، خلیل اللہ کی جھولی میں پلنا پلنے والا ہے، جس کو خلیل اللہ کی تربیت ملی ہے، یہ وہ بیٹا ہے۔ باپ کے خواب کے جواب میں یوں نہیں کہتا میرے ابا جی اب کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ آپ اگر ذبح کر رہے ہیں تو اللہ سے پوچھے نا کیا مطلب ہے مجھے ذبح کرنے کا؟ باپ جواب میں کہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں گا، مجھے حکم ہے ذبح کرنے کا۔ بیٹا جواب میں کہے کہ ابا جی نہیں، نظر ثانی کرے، کوئی اور حکم نہ ہو، ذرا ایک دفعہ رابطہ تو کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی اور حکم ہو۔ نہیں، ابراہیم کی جھولی میں پلنے والا، خلیل اللہ کی جھولی میں پلنے والا، خلیل الرحمن کی تربیت اور خلیل کی انگلی پکڑ کے چلنے والا ہے، ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے، چھوٹی عمر ہے، 10 یا 11 یا 12 سال کی عمر ہے، لیکن بیٹا اتنا سمجھدار ہے۔ اللہ کے نبی اپنے والد محترم خلیل اللہ کے خواب کو سمجھ کے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آپ کو اللہ حکم دے دے کہ مجھے ذبح کرے، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے جس کو اللہ سے مانگا ہے، اور اتنا زیادہ مانگا ہے کہ عمر کے 86 سال گزار دیے، اسے آپ نے ذبح کرنا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، میرے حوالے سے اگر آپ کو کوئی تحفظ ہے یا کوئی تردد ہے تو میرے ابا جی فکر نہ کریں، آپ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میری گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اللہ کا قرآن یہاں تک بات کر کے کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ دونوں باپ بیٹا سر جھکا گئے، باپ نے بھی نہیں کہا یا اللہ یہ کوئی حکم تو نہیں ہے، یا کم از کم مجھے یہ تو بتا دے یہ کیوں ہے،
نہ باپ نے کیوں کی نہ بیٹے نے کیوں کی. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اور صرف تیار نہیں, ذہنی تیاری نہیں, عملی تیاری بھی موجود ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, باپ نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل پہ لٹا دیا. بولیں گی کس کے بل؟ زور سے بولے. جبین کس کو کہتے ہیں؟ یہ کان پٹی. کان پٹی کو جبین کہتے ہیں, ماتھے کو جبین نہیں کہتے. ماتھے کو تو جبہہ کہتے ہیں, ماتھے کو جبہہ کہتے ہیں. یہ لکل راس جبینان, یہ جبینیں ہوتی ہیں. جبین کے بل لٹایا. اللہ کہتے ہیں جبین کے بل لٹایا, پوری تیاری کی. روایات میں آتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ چھری بھی چلا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے نہ باپ نے کوئی پسو پیش کیا نہ بیٹے نے کوئی پسو پیش کیا. کسی نے حکمت نہیں پوچھی, کسی نے اللہ کے سامنے کیوں نہیں کی. اس لیے کہ جب کیوں درمیان میں آ جائے تو بندگی ختم ہو جاتی ہے. بندگی اس کا نام ہے کہ اللہ کہے میرے بندے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. بندہ کہے یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ کہے بیٹے ذبح ہو جاؤ. بیٹا کہے میں